السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ تھمنیل پہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی، ان دونوں کا آپس میں ایک طلاق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ لڑکی نے 11 سال کی شادی کے بعد آ کے لڑکے سے خلع کا نوٹس بھیج دیا اور خلع کا طلبگاری کا دعویٰ کر دیا، اور یہ ان کی طلاق تک کی نوبت، خلع تک کی نوبت کیوں آئی؟ اس میں جو مین کردار ہے وہ ہے بیگو ایپ کا۔ اور یہ جو بیگو ایپ ہے، اس نے جو تباہیاں مچائی ہیں پوری نسل انسانیت میں، جو میاں بیوی کے درمیان جو تباہیاں مچائی ہیں وہ تو مچائی ہی ہیں، لیکن یہ جو لاہور کے رہائشی بھائی آصف صاحب ہیں، ان کا ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے 11 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اور میرے پاس 3 بچے ہیں۔ میرے پاس حالات کی خرابی کی وجہ سے، حالات کی کمزوری کی وجہ سے کچھ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کی ساری خواہشات پوری کر سکتا، اور بیوی بھی ماشاءاللہ، بیوی صاحبہ بھی ایسی تھیں کہ وہ آئے دن اپنی خواہشات میں اضافہ کرتی چلی آ رہی تھیں۔ ہوا یوں کہ ایک وقت آتے آتے اس کو کہیں پہ نوکری مل گئی، میری بیوی نوکری کرنے لگ گئی، اور نوکری میں جانے کے بعد کیا ہوا کہ نوکری میں وہاں پہ رہتے ہوئے آپس میں میل جول میں، لڑکی اور لڑکے کے آپس کے ملاپ نے، وہاں کی آپس کی نوکری نے، وہاں کے آپس کے تعلقات نے، اس لڑکی یعنی کہ آصف لاہوری، جو یہ لاہور کے بھائی ہیں جن کو آپ نے تھمنیل پہ دیکھا، یہ دونوں میاں بیوی کی تصویر جو آپ نے تھمنیل پہ دیکھی ہے، تو یہ میاں صاحب کا کہنا ہے کہ لڑکی، میری بیوی کا وہاں پہ جانا اور پھر ان سے مل جل جانا، ان سے مل گل کے آ کے نیٹ پہ آ کے خرافات کرنا، اور وہاں سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ اچانک یوں ہوا، لاک ڈاؤن آ گیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھر وہاں سے نوکری ختم کر دی گئی، جاب ختم ہو گئی۔ اب جب جاب ختم ہو گئی تو سب ظاہر بات ہے، وہ کہہ رہا ہے میں رکشہ چلانے والا تھا اور رکشے سے کوئی اتنی آمدنی نہیں تھی، اور اس کی یہ ڈیمانڈ ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈیلی کا 1500 روپیہ خرچہ دیا جائے۔ اب ایک رکشہ چلانے والا، رکشے کا ڈرائیور، وہ کیسے ڈیلی کا ایک بیوی کو 1500 روپیہ دے سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن بات ہے کہ رکشہ چلانے والا دے۔ لڑکی کی، اس عورت کی، بیوی کی ایک گھٹیا حرکت یہ بھی ہے کہ اس نے، لڑکے نے کہا ہے کہ میری بیوی صاحبہ بیگو ایپ پہ بیٹھ کے خرافات کی طرف چل پڑی تھی، اور بیگو ایپ کے آ کے کیا کر رہی تھی، وہ غلط باتیں، کالیں اور کیا سے کیا کر رہی تھی۔ میں بذات خود میں بھی یہی کہتا ہوں، اور اس آصف بھائی کا کہنا بھی یہی تھا کہ مجھے نہیں پتا بیگو پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوئیں، جب دیکھا کہ لڑائی ہو رہی ہے تو کہتا ہے 2 ہفتوں کے بعد میں نے پوچھا کہ جب بیگو اس نے ڈاؤن لوڈ کی، اس نے مجھے کہا جی میں بیگو ڈاؤن لوڈ کرنے لگی ہوں، میں نے کہا جی ٹھیک ہے کر لیں۔ وہ اس کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بیگو میں کیا ہونے والا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، لیکن اس کو پتا تھا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ 2 ہفتوں کے بعد، ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد، ایپ یوز کرنے کے بعد، ان کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے۔ اب جب لڑائیاں شروع ہو گئیں تو آپس کی ناچاکیوں کی وجہ سے آصف بھائی کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیا کر رہی ہو اور کیوں کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ تو کچھ لا کے نہیں دیتے، آپ تو کمائی نہیں کرتے، یہ ہے وہ ہے، میں بیگو سے بیٹھ کے ماہانہ جو ہے 30-40 ہزار روپیہ کما رہی ہوں، لہٰذا میرا اور آپ کا جوڑ نہیں بن سکتا، آپ میرے گھر سے نکل جائیں۔ اس نے گویا کہ بیوی نے اپنے خامند کو گھر سے نکال دیا، اور اس کا کہنا ہے کہ 11 سال پہلے جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا تھا، اور یہ ذرا شہزادی قسم کی تھی، یہ مغل خاندان کی تھی، اور میں غریب تھا، ہمارا کرائے کا مکان تھا جہاں ہم رہتے تھے، لیکن ہمارے پیار کے چکر نے اس کو مجبور کیا شادی پہ، اس کے گھر والے بھی مان گئے، میرے گھر والے بھی مان گئے، ہماری شادی ہو گئی۔ 11 سال کی عرصے میں ہمارے پاس 3 بچے ہوئے۔ اب جب طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو اس طلاق کی نوبت میں اس بیگو ایپ کا مین کردار ہے، اور ساتھ ہی اس بھائی کا یہ کہنا تھا کہ غربت کا بھی کردار ہے، جبکہ میرا یہ کہنا ہے کہ غربت کا اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا۔ ایمانداری اگر دیکھی جائے تو جتنی غریب لوگوں میں ہوتی ہے اتنی امیروں میں نہیں ہوتی، یہ تو کنفرم بات ہے، اور ایمان پھیلا ہی غریبوں سے ہے، امیروں سے نہیں پھیلا۔ جتنی نصیحتیں ہمیں غریبوں سے ملی ہیں اتنی نصیحتیں ہمیں امیروں سے نہیں ملی۔ وہ بھی تو لوگ تھے کہ جو ایک فیملی کو کھانا کھلانے کے لیے، ایک مسافر کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی افطاری کا سامان بھی پیش کر دیا کرتے تھے، اپنے گھر کا، اپنے خامد کا کھانا جو ہے وہ بھی فقیر کو پیش کر دیا جاتا تھا۔ وہ بھی تو تھے کہ جو چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیا کرتے تھے تاکہ مہمان کھانا پیٹ سیر کر کے کھا سکے۔ ایسی بھی عورتیں تھیں، ایسی بھی عورتیں تھیں کہ بچہ بیمار ہے، خامن صاحب گئے ہوئے ہیں محنت مزدوری کے لیے، جب شام کو واپس لوٹے تو اس عورت سے پوچھا گیا، صحابی نے پوچھا کہ کیا بچے کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو بیوی صاحبہ کہنے لگی جی ہاں اب بچہ پہلے سے بہتر ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ صحابہ کرام کا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ بیوی کہتی ہیں جی ہاں بچہ پہلے سے بہتر ہے۔ رات گزر گئی، کھانا کھایا،
صحبت کی, رات گزر گئی, صبح کے وقت جب ہر لحاظ سے فریش ہو گئے تو پھر میاں سے کہنے لگی بیوی کہ اگر ایک امانت والا شخص اپنی امانت واپس لینے پہ آئے تو کیا جس کے پاس پڑی ہو اسے واپس کر دینی چاہیے؟ تو صحابی کہنے لگے جی ہاں واپس کر دینی چاہیے. تو اتنے میں اس عورت نے کہا کہ جو اللہ نے ہم نے بچہ دیا تھا وہ اللہ نے ہم سے واپس لے لیا. تو یہ ایسا ہوتا ہے میاں بیوی کا آپس کا رویہ. کہ پھر میاں صاحب نے کہا کہ آپ نے مجھے رات کیوں نہیں بتایا, مجھے رات بتاتی میں دفن کفن کا انتظام کرتا. اس عقل مند اور سبق آموز ہمارے لیے یہ صحابی کا واقعہ ہے. اس عورت نے کیا کیا کہ بچے کو میاں کے آنے سے پہلے ہی نہلا دھلا کے کفن پہنا کے تیار کر کے ایک طرف کر کے رکھ دیا اور خامن کو محسوس نہیں ہونے دیا. جب رات گزر گئی صبح کے وقت کہا کہ بچہ تو اللہ نے واپس لے لیا ہے. تو اب آ کے خامن نے کہا کہ آپ نے مجھے رات کیوں نہیں بتایا, اگر رات بتایا ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ میں راتوں رات اس کے دفن کفن کا انتظام کر لیتا اور صبح پھر محنت مزدوری کو نکل جاتا. ان کی غربت بھی دیکھیں, ان کی ایمانداری بھی دیکھیں. تو اس وقت اس عورت نے کہا کہ اگر میں آپ کو رات ہی بتا دیتی, آپ اس کے رات میں دفن کفن کے سسٹم میں لگ جاتے, آپ دن بھر کام کرتے رہے ہیں, آگے دن پھر کام کرنے جانا تھا, تو رات تو آپ کی یہیں گزر جاتی, آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی. میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ پہ بوجھ پڑے. ایسے سبق سیکھنے چاہیے اور اس طرح کر کے ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے نشان ہیں, ہمارے لیے نمونہ ہیں, ہمارے لیے عبرت ہیں, تاکہ انہی سے سبق سیکھ کے ہم اپنی زندگی میں لائیں. اور وہ لوگ, وہ مرد حضرات جو یہاں پہ بھیگوں پہ بیٹھ کے دوسروں کی عزتوں پہ آ کے ڈاکہ ڈالتے ہیں اور دوسروں کی عزتوں پہ آ کے کیچڑ اچھالتے ہیں, دوسروں کی عزتوں کو غیر محفوظ بنا رہے ہیں, دوسروں کے ساتھ نہ جانے بھیگوں پہ کیا سے کیا کر رہے ہیں. میں نے تو وہ انٹرویو دیکھا, اللہ معاف فرمائے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ بیگو ایپ میں ایسا کچھ ہو رہا ہے. اور اس عورت نے کہا کہ میں جو ماہانہ 30-40 ہزار روپے یہاں سے کما رہی ہوں, آپ مجھے نہیں لا کے دے سکتے. نوٹس چلا گیا. اب وہ آصف بھائی بیچارے پریشان ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس بیگو ایپ کو بند کیا جائے تاکہ دوبارہ آنے والی کسی بھی میاں بیوی کی جوڑی میں آ کے, میاں بیوی کے درمیان آ کے کوئی طلاق کا واقعہ نہ آئے. اور انہوں نے طلاق کی بات بعد میں کی ہے, انہوں نے بچوں کی بات بعد میں کی ہے. ان سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ جی آپ کا کوئی سوال, آپ کون سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو آصف بھائی نے کہا میں کون سے 2 باتیں کروں گا. ایک بات یہ ہے کہ بیگو ایپ کو بند کر دیا جائے, لوگ بیگو ایپ کو استعمال نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیگو کے ساتھ ساتھ میرا یہ مطالبہ ہے کہ میری یہ خلا والی بات ختم کر کے کسی بھی طرح سے صلح صفائی کر کے مجھے میری بیوی تک پہنچایا جائے. کیونکہ جو ہمارے 3 بچے ہیں وہ صرف میری بیوی کے ہی نہیں ہیں بلکہ میرے بھی ہیں. تو ان بھائی کا کہنا تھا کہ کسی بھی طریقے سے مجھے میرے بچوں تک پہنچا دیا جائے تاکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ جس طرح میری عورت گھٹیا حرکتوں میں آ کے, میری بیوی گھٹیا حرکتوں میں آ کے بیگوں پہ آ کے کمائی کرنا شروع کر بیٹھی ہے, تو اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد, جو میری بچی 4 سال کی بچی ہے, 4 سال کی بچی, اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچی کو بھی بیگوں پہ لگا دے اور کمائی کا ذریعہ بنا لے. اور اس بیوی کی جو والدہ تھی, آصف بھائی کا کہنا ہے کہ بیوی کی والدہ کو جب میں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ, تو اس نے بھی آگے سے کہا کہ آپ تو کچھ کر نہیں رہے ہو تو میری بیٹی کو کرنے دو. بھلا کوئی کچھ تو سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو بےہودہ حرکتوں پہ لگ اجازت دے رہی ہے, کہتی ہے کرو بیٹا کرو, تو کل ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹیاں سامعین ناظرین, آپ کی بیٹیاں کل ایسے رنگ نہ رنگیں, کل ایسے کھیل نہ کھیلیں. تو اس لیے آپ کے سامنے جو آج میں ویڈیو پیش کر رہا ہوں, اس کا پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ بیگو ایپ سے دور رہیں اور کسی طرح سے ایک تحریک چلائیں, میری اس آواز کو اپنی آواز کے ساتھ ملا کے اور ایک لشکر کی طرح بن کے اٹھائیں اس آواز کو, تاکہ کسی بھی طرح سے اس ایپ کو بند کر کے آنے والی نسلوں میں, آنے والی میاں بیوی کی جوڑیوں میں نا اتفاقی دور کر دی جائے, لڑائی جھگڑے دور کر دیے جائیں, اور اس کی وجہ سے جتنی طلاقوں والے واقعات پیش آ رہے ہیں ان سب کو دور کر دیا جائے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی, اسے لائک کرتے جائیں اور اس کو آگے ماحول اور معاشرے کی بہتری کے لیے دوسرے لوگوں تک شیئر کریں, اس کو پھیلا دیں تاکہ اسی ویڈیو کے ذریعے سے ہی بیگو ایپ بند کر دی جائے اور ہمارا ماحول, ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف آ جائے. اللہ حافظ.